کتاب میرے ہاتھ میں ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، قم کی چھپی ہوئی ہے، تہران قم کی کتاب ہے، مکتبہ بنی ہاشم تبریز کی، قم کی 1381 ہجری کی چھپی ہوئی ہے۔ آج سے کتنے سال؟ 30 اور 20 50 سال پہلے کی چھپی ہوئی ہے کتاب۔ کیا 50 سال پہلے کی؟ اور آپ اس کے پہلے صفحے پر دیکھیں، جب میں بچہ تھا، نوجوان تھا، اسکول پڑھتا تھا، اس وقت کے رسم میرے ہاتھ کے اس میں حوالے لکھے ہوئے۔ اس کی جلد 2 الجزء الثانی، دوسری جلد، میں نے مکتبہ بتا دیا، مکتبہ بنی ہاشم تبریز، سوق المسجد الجامع، 1381 ہجری، المطبعۃ العلمیہ قم چھپی ہوئی، الجزء الثانی۔ اور اس میں امام محمد الباقر علیہ السلام کا باب ہے، امام ابو جعفر محمد بن باقر علیہ السلام کا باب ہے، اور ان کی مرویات ہیں اس جگہ پر۔ عروہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، اس کا صفحہ 359، الجزء الثانی، پیج 359۔ اور یہ اہل تشیع کی بڑے اونچے درجے کی ائمہ اثنا عشریہ کے اوپر بڑی معتبر اور معتمد کتاب ہے، کشف الغمہ۔ ہر عام و خاص اور ہر عالم اس سے واقف، ائمہ اہل بیت کے اوپر، ان کی مرویات پر اور احوال پر۔ عروہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال سألت ابا جعفر محمد بن علی علیہ السلام، کہ میں نے سوال کیا سیدنا محمد الباقر، محمد بن علی الباقر، امام جعفر الصادق کے والد سیدنا امام محمد الباقر علیہ السلام سے میں نے سوال کیا عن حلیۃ السیوف، کہ جہاد کرتے ہیں تو تلواریں ہوتی ہیں سب کے پاس، تو تلواروں کا جو دستہ ہوتا ہے، دستہ، اس کے اوپر یہ سونا چڑھانا یا سونے کا پانی چڑھانا یا اس کا زیور چڑھانا، خوبصورت کرنا، اس کو مزین کرنا، زینت دینا سونے سے، اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ میں نے سیدنا امام محمد الباقر سے پوچھا، تلوار کے دستے کو مزین کرنا ذہب سے، اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ فقال لا باس بہ، تو امام محمد الباقر نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے دستے کو مزین کر رکھا تھا، یہ شریعت میں دلیل دی، امام محمد الباقر نے دلیل دی شریعت میں، یہ جائز ہے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے دستے کو مزین کر رکھا تھا۔ اور میں سب کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کتاب اس وقت میرے پاس ہے، کشف الغمہ، 50 سال پہلے چھپی ہوئی ہے، قم کی۔ مشرب دیکھیے کہ اس کتاب میں بھی ابو بکر صدیق کا لفظ آگے رضی اللہ تعالی عنہ چھپا ہوا ہے۔ وہ جب ابو بکر صدیق کا نام ان کتب میں بھی آتا تو رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے، حضرت عمر کا نام آتا رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے، عثمان کا نام آتا رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے، روکھا نام نہ لکھتے۔ یہ ہے جوڑنے کا وہ طریق جو بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کے دستے پر کو مزین کر رکھا تھا سونے کے ہلیا سے، جائز ہے۔ اب وہ کہتے ہیں عروہ بن عبداللہ، مجھے تعجب ہوا، اس زمانے میں بھی غلط فہمیاں تھیں، جو مجلس میں نہیں بیٹھے، صحبت میں نہیں بیٹھے، تو دور اس طرف سے بھی فتنہ پھیلانے والے تھے اور اس طرف سے بھی فتنہ پھیلانے والے تھے، ادھر بھی غلط باتیں منسوب کر کے دور کرنے والے تھے، ادھر بھی غلط باتیں ائمہ کی طرف منسوب کر کے دور کرنے والے تھے۔ وہ عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں فقلت، یہ بات سن کر میں نے کہا فتقول الصدیق، آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ تعجب کے ساتھ پوچھا، کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَوَثَبَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وہ اسی وقت جہاں تھے اٹھ کر کعبے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت امام محمد الباقر نے اپنا چہرہ اسی لمحے کعبہ کی سمت کر دیا۔ وقال نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق،
ہاں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ہاں وہ 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 صدیق ہیں۔ آگے پھر فرمایا فَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ الصِّدِّيقُ فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ لَهُ قَوْلًا وَلَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، اور جو شخص حضرت ابوبکر کو صدیق نہ کہے، اللہ اس کی کسی بات کو نہ دنیا میں سچا کرے نہ آخرت میں سچا کرے۔ امام محمد الباقر، جن کے پاؤں کی دھول ایمان والوں کی آنکھوں کا سرما، میں تو جن کے در کا سگ ہوں، اماموں کے امام، وہ فرماتے ہیں ہاں وہ صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق ہیں۔ اور فرمایا جو انہیں صدیق نہ جانے، فرمایا اس سے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے کسی قول کو سچا نہ جانے، رد کر دے اس کو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور ان کا عالم بھی دیانت کا دیکھیے کہ خود سوال کیا، اپنا تعجب بیان کیا، خود جواب لے کے خود روایت کر دی۔ اور یہ عالم تھا ان مصنفین کا کہ اس کو روایت کیا، اور اس روایت کو یعنی اس کتاب کے جو مؤلف ہیں امام علامہ محقق ابو الحسن علی بن عیسیٰ بن ابی الفتح الاربلی، یعنی یہ آج کے نہیں، سینکڑوں صدیاں پہلے کے ائمہ علماء میں سے، اور اس کے اوپر جو تعلیق کی وہ الفاضل المحقق الحاج سید ہاشمی الرسولی نے، اور اس کی طباعت کی السید علی بنی ہاشمی نے، اور شیخ اربلی ابو الفتح الاربلی یہ محقق اتھارٹیز میں سے ہیں، محقق اتھارٹی میں سے ائمہ میں، اور یہ معروف کتاب ہے کشف الغمہ، یہ امام محمد الباقر سیدنا صدیق اکبر کے لیے فرما رہے ہیں۔ اسی سیدنا امام محمد الباقر کا معروف قول ہے، اسی صفحے پر 359 صفحے پر امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شیخ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن حوالہ دیتے آ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام محمد الباقر کی نسبت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ کا نام ام عبداللہ بنت الحسن بن علی بن ابی طالب، سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی صاحبزادی ہیں ام عبداللہ، جو امام محمد الباقر کی، یہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور والدہ ان کی بیٹی ہیں ام عبداللہ بنت الحسن، امام حسن مجتبیٰ کے، تو کزن ہو گئے نا، کزن۔ اور ان کے بیٹے کا نام جعفر و عبداللہ، یہ تو امام جعفر الصادق کی بات ہے۔ فرمایا ان کی دونوں کی والدہ یعنی امام محمد الباقر کی زوجہ، امام محمد الباقر علیہ السلام کی بولیے زوجہ، اور امام جعفر الصادق کی والدہ، امام جعفر الصادق کی والدہ اور امام محمد الباقر کی زوجہ، ان کا نام ہے ام فروہ بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر۔ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں، پڑپوتی ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی پڑپوتی ہیں۔ اس لیے امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا والدنی ابو بکر مرتین، میں حضرت ابو بکر صدیق کا دوہرا بیٹا ہوں۔ امام جعفر الصادق نے فرمایا یہی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس سے اگلا باب امام جعفر الصادق کا، اس کا صفحہ 373، وہ روایت کرتے ہیں قال الحافظ عبد العزیز بن الاخضر الجنابزی، فرماتے امام ابو عبداللہ جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن ابی طالب، یعنی امام جعفر الصادق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصادق، فرماتے ان کی والدہ، ان کا نام ہے ام فروہ، یہ کنیت ہے، اسمہا قریبہ، والدہ ماجدہ حضرت محمد الباقر کی بیوی زوجہ مطہرہ، اور حضرت امام جعفر الصادق کی والدہ ماجدہ کا نام تھا قریبہ، کنیت تھی ام فروہ، اور یہ پڑپوتی تھی سیدنا ابو بکر صدیق کی بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر، سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے پڑپوتے قاسم بن محمد بن ابی بکر کی صاحبزادی تھی۔ اور وہ فرماتی ہیں، اور ادھر ان کی والدہ وہ تو تھی باپ کی طرف سے،
یہ نسب تھا ان کے باپ کا. پھر ان کی ماں کا نسب فرماتے اسمہا بنت عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق. ان کی والدہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی تھی. ان کی والدہ کی والدہ یعنی نانی. آپ سمجھ گئے؟ یعنی دادا اور دادی سیدنا صدیق اکبر کی پڑپوتی اور نانی سیدنا صدیق اکبر کی پوتی اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر. جب دو نسب دو طریق سے، والدہ کے دو طریق سے نسب سیدنا صدیق اکبر سے، دو طریق سے ننیال سیدنا صدیق اکبر سے ملتا ہے. یہ سن کر فرمایا وَلِذَالِكَ قَالَ جعفر علیہ السلام. اس لیے امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا وَلَقَدْ وَلَدَنِي ابو بکر مرتین. میں حضرت ابو بکر صدیق کا دوہرا بیٹا ہوں. یہ ائمہ اطہار اہل بیت اپنا تعلق ظاہر کرتے.